اور آج کی اس محفل سے ایک بات اور بتا کر جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو دین ضرور سکھاؤ، علم سکھاؤ، اس لیے کہ جب تک علم نہیں ہوگا نمازی بن سکتے ہیں، حاجی بن سکتے ہیں، مگر کبھی کبھی کوئی بددین ہمارا ایمان چھین سکتا ہے، بددین ہمارا ایمان چھین سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا علم سیکھو، اور عالم دین کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں من جلس عند العالم ساعتین او اکل معه تمرتین او سمع منه کلمتین او مس معه خطوتین آتاه اللہ جنتین۔ حضور فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہے، جس کسی انسان نے عالم دین کے ساتھ 2 لقمہ کھانا کھایا، یا جو انسان عالم دین کی محبت میں 2 قدم چلا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کل جنت مثل الدنیا مرتین، ہر جنت کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا سے دوگنی بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ علم سیکھو، علم سیکھو، علم کے بغیر انسان کے عقیدے کی، ایمان کی حفاظت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میں جہاں جاتا ہوں اس بات پر ضرور روشنی ڈالتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، بڑی بڑی ڈگریاں ضرور دلائیں، مگر سب سے پہلے وہ ڈگری دلائیں جو دنیا میں بھی کام آئے گی، جو قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ یہ دنیا کی ڈگریاں قرآن کی ڈگری کے ساتھ سامنے ایک رتی کے مانند ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف دنیا تک کام آئیں گی، مگر قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ دین سکھاؤ۔ ایک ملا جی تھے نا، ان کے دروازے پر شیطان آیا، شیطان بیٹھے ہوئے رو رہا تھا، تو چیلے چپوٹوں نے کہا بھی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک بچہ مدرسے کو پڑھنے جا رہا تھا، اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو دوسرے والے بولنے لگے یار ہم نے لڑائی کرائی، ہم نے جھگڑا کرایا، کسی کو قتل کروایا، کسی کو کچھ کروایا، پوری بستیوں کی بستیاں جلوا دی، مگر یہ ہم سے راضی نہیں ہے، ایک بچے کو مدرسے میں پڑھنے جانے سے روک لیا، یہ اس سے بڑا خوش ہو راضی ہو رہا ہے، اس کو اوپر جگہ پر بٹھایا۔ تو شیطان سے چیلوں نے کہا، تو ابلیس نے کہا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا ایک عالم اور ایک علم والا اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر لے گا، مگر ایک انسان نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بہک بھی سکتا ہے۔ شیطان انسانی شکل میں ایک ملا جی کے دروازے پر پہنچا، کہا ملا جی دروازہ کھولو۔ کہا کون؟ کہا جبرائیل فرشتہ۔ کون؟ جبرائیل فرشتہ، جبکہ کون تھا وہ؟ شیطان تھا۔ کہا جبرائیل؟ کہا جبرائیل فرشتہ۔ کہا کس لیے؟ کہا اللہ نے تمہیں معراج پہ بلایا، اللہ نے تمہیں، معاذ اللہ، معراج میرے نبی کو ہوئی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نبی کی معراج یہ ہے خدا تک پہنچے، ہماری معراج یہ ہے کہ مصلی تک پہنچ جائے، نماز پڑھیں۔ کہا تمہیں رب نے بلایا ہے معراج کے لیے۔ جب ملا جی نے اتنا سنا تو سوچے یار میں نے بڑی تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی عبادت میں نے راتوں رات کی، ہو سکتا ہے میری عبادت کی مجھے جزا مل رہی ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلیے ملا جی کیا کرنا ہے؟ کہا اللہ نے تمہیں اپنے دیدار کے لیے، کہا اللہ کا دیدار ہو سکا؟ بالکل ہوگا، کہ چلیے۔ اب ملا جی نے سوچا کہ آج تو بھاگ جاگ گئے۔ شیطان نے کہا ایسے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، پہلے آنکھوں سے پٹی باندھنی پڑے گی۔ ملا جی کی آنکھوں سے شیطان نے پٹی باندھ دی، اپنے آپ کو جبرائیل فرشتہ بتا رہا تھا کیونکہ وہ بہکانے چاہتا تھا۔ آنکھوں سے پٹی باندھی ملا جی کے، اور جا کے اس ملا جی کو ڈال دیا خروں میں۔ کھرا جانتے نا؟ کھرا ایسی زمین جہاں انسان چھل جائے، خوب کھچیڑا ملا جی کو، گھٹنے چھل گئے، ہاتھ چھل گئے، پیشانی چھل گئی، اور اس کے بعد مسجد کے دروازے پر لے گیا، بولے دیکھ اب تیرا نام پکارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا نام پکارنے والا، فرشتے تجھے روکنے کی کوشش کریں گے مگر کسی کی سننی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی کوریاں بھر لینی ہے تجھے۔ کہا اچھا کہاں ایسا معاملہ ہے؟ ادھر نماز ہو رہی تھی، اللہ اکبر، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے سلام جب پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ظہیر قسمت ملا جی کا نام بھی رحمت اللہ تھا، تو ملا جی نے سوچا کہ آ گیا میرا نام، ملا جی نے جھٹ سے امام صاحب کی کوریاں بھر لی، اور جب کوریاں بھری نا امام صاحب کی، امام صاحب بیچارے کبھی ادھر کو ہلے کبھی ادھر کو ہلے، کبھی مگر یہ کہاں چھوڑ رہا، کیونکہ اس نے تو پہلے سننی تھی کہ تجھے روکنے کی کوشش کریں گے مگر ماننی کسی کی نہیں ہے، تو یہ اپنی کرنی ہے، سننی کسی کی نہیں ہے، اپنی کرنی ہے۔ آج جب چھوڑا نہیں تو مقتدیوں نے اتنا مارا کہ بہت چھوڑ دیا ملا جی۔
وہ جب ہوش میں آئے تو امام صاحب نے بلایا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں تو معراج پہ آیا ہوں۔ کہا معراج پہ آیا ہوا؟ کہا تم سے کس نے کہا؟ کہا یہ جبرائیل فرشتہ کھڑا ہے۔ تو امام صاحب نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب اتنا پڑھا تو شیطان رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا۔ تو اس وقت ابلیس نے کہا کہ دیکھا امام صاحب کے پاس علم تھا تو انہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر لی، اس کا بھی بچا لیا، اپنا بھی بچا لیا۔ اگر علم نہ ہوتا تو خود بھی چلے جاتے، اس کو بھی لے جاتے۔ ملا جی سے کہا کہ ملا جی تم غلط پلیٹ فارم پر آ گئے، معراج نبی کو ہوئی ہے، میرے نبی کو۔ تو اسی لیے میں اکثر جلسوں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو دین سکھاؤ، اس لیے کہ دین ہوگا تو تمہارے بچے پر نہ کوئی دیوبندی قابض ہو سکتا، نہ کوئی نجدی قابض ہو سکتا، نہ کوئی بدعقیدہ تمہارے بچے کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا۔ دین ہوگا تو ڈنکے کی چوٹ چوٹ کہے گا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر سے۔ اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ علم ہوگا تو ایمان بچا لو گے، علم نہیں ہوگا تو ایمان نہیں بچا پاؤ گے۔ اس لیے سنی مسلمانوں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے سینوں میں قرآن کی تعلیم اتار دو، تاکہ میدان محشر میں جب رب کے سامنے پہنچو شرمندہ نہ ہونا پڑے، خوشی سے تمہارا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ میں اپنے بچے کو دین سکھا کے آیا ہوں، اپنے بچے کو دین دے کے آیا ہوں۔ وہ لوگوں